اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سبق میں وہ الفاظ اور علامات پڑھیں گے جو قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر آج ہم یہ 4 علامتیں پڑھیں گے: یا، تا، حمزہ اور نون۔ یہ چاروں علامتیں یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کسی فعل کے ساتھ یہ آتی ہیں، یعنی فعل جسے ہم ورب کہتے ہیں انگلش میں، تو کسی بھی ورب کے شروع میں یہ استعمال ہوتی ہیں، یعنی یہ پری فکس ہیں۔ یہ جس طرح پری فکس ہوتا ہے نا، وہ چیز جو کسی لفظ کے شروع میں آئے اسے پری فکس کہتے ہیں، اور جو آخر میں آئے اسے سفکس کہتے ہیں۔ تو یہ جو علامتیں ہیں یہ پری فکس ہیں، اور اس سے اس کے ترجمے میں، اس کی مفہوم میں فرق آ جاتا ہے۔ ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی کبھی پریزنٹ ٹینس اور کبھی فیوچر ٹینس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہ جہاں بھی آئے گی نا، یہ اس کا ترجمہ وہ کیا جائے گا جسے ہم ہی کہتے ہیں انگلش میں، ہی، واحد، اس کے لیے یہ حکم ہے فیصلہ کرنا، اور اس کا یہ ساتھ لگ گیا یحکمو، اس کا ترجمہ ہوگا وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یعنی ہی ول ڈیسائیڈ، یا ہی ڈیسائیڈ، یا اس کا ترجمہ ہوگا ہی ول ڈیسائیڈ۔ یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، یعنی یہ مذکر کے لیے ہے، ہی کے لیے ہے، یہ شی کے لیے نہیں ہے۔ یہ کا ترجمہ جو ہے یہ ہی کیا جاتا ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ تو ہے دال، یہ ہدی کا مطلب ہے ہدایت دینا، یہ ورب ہے، اور یہدی جب یہ ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب ہوگا وہ ہدایت دیتا ہے۔ ناصرہ ہوتا ہے مدد کرنا، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ قول، کہنا، اور یہ ساتھ اس کے لگ گئی تو یہ ہے وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ تو اس طرح یہ جو علامت ہے یہ والی، یہ جہاں جس ورب کے ساتھ استعمال ہو جائے گی نا، اس میں ہی کا ترجمہ آ جائے گا، یعنی وہ کا ترجمہ آ جائے گا جس کو ہم مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یظلمو، وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ یذلو، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اس طرح قرآن پاک میں جہاں بھی آپ کو ورب کے ساتھ یہ علامت نظر آ جائے تو اس کے ترجمے کے ساتھ آپ نے یہ لفظ لگا لینا ہے جس کو ہم وہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دوسری علامت ہے تے، یہ بھی کسی ورب کے ساتھ جب پریفکس کے طور پر آئے اس کا ترجمہ تو یا تم یا آپ کیا جاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں یو کہتے ہیں۔ تو سنتا ہے، تسمعو، سما ہوتا ہے سننا، اور تو سنتا ہے کے لیے ہم یہ تے کا لفظ لگا دیں گے ساتھ، تسمعو۔ اس کا علامہ ہوتا ہے جاننا، تعلمو، تو جانتا ہے۔ تؤتی، تو دیتا ہے یا دے گا۔ تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا۔ تو اس طرح یہ تے کا جو، یا اس کو تا پڑھتے ہیں عربی میں، تو یہ حرف جہاں بھی پریفکس کے طور پہ استعمال ہوگا تو ورب کا جو ترجمہ ہے اس کے ساتھ یہ یو کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی تو، جسے اردو میں تو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو یو کہتے ہیں۔ یہ بھی واحد کے لیے ہے۔ تو کبھی تے کا جو مفہوم ہے وہ ایک مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں تے کا استعمال واحد مؤنث کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکثرت ہوتا ہے، اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا، جس طرح یہ تجری من تحتہا الانہار، چلتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ واتقوا یوما لا تجری نفس عن نفس شیئا، اور تم ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ بھی۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں، یعنی اس کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی اللہ پاک کو۔ هل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟
ایسا یہ الف یا حمزہ یہ جو علامت ہے یہ بھی جب بھی ورب کے ساتھ آئے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، اور ترجمہ اس کا میں کیا جاتا ہے، یعنی آئی جسے کہتے ہیں آئی۔ اقول میں کہتا ہوں یا کہوں گا، آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اسا ادخلو میں داخل ہوتا ہوں یا ہوں گا، اسماؤ میں سنتا ہوں یا سنوں گا۔ تو اس طرح یہ ورب کے ساتھ الف لگانے سے یہ یعنی واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے یہ استعمال ہوگا، اور اس کا ترجمہ ہوگا آئی۔ اس سے آئی جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور مذکر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی الف جو ہے یہ آئی کے لیے استعمال ہوگا، جس کو ہم انگلش میں آئی کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں۔ تو کبھی حمزہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، مثلا ربکم عالم، یہاں پہ جو الف کا یہ ترجمہ ہے یہ زیادہ کے معنوں میں ہے، ربکم عالم تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ یہاں الف کا جو ترجمہ ہے وہ زیادہ کے معنوں میں ہے، یعنی جو صفت آگے بیان کی گئی ہے تو وہ صفت جو ہے وہ زیادہ ہونے کے معنوں میں یہ اگر بات کرنی ہو تو الف لگا دیتے ہیں ساتھ۔ من ازلم ممن منع مساجد اللہ، بس کون بڑا ظالم ہے جو اس سے جو منع کرے اللہ کی مسجدوں سے۔ جیسا یہ ایک دوسری علامت ہے نون، یہ نون بھی جب یہ کسی ورب کے شروع میں آئے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کیا جائے گا، یعنی جو دو یا دو سے زیادہ مذکر یا دو سے زیادہ مؤنث جو ہیں ان کے لیے یہ استعمال ہوگا، جس کو ہم انگلش میں وی کہتے ہیں۔ تو وی جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب وہ دو سے زیادہ ہوں۔ مثلا نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے، نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اس طرح یہ اور الفاظ بھی یہاں پہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر ان چاروں علامتوں پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں یہ الفاظ لائے جاتے ہیں، یعنی کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اگر یخلقو ہوتا تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یشرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا، یعنی یہاں پر یعنی پیسے وائس کا مفہوم ہے، جو ہم انگلش میں پیسے وائس پڑھتے ہیں نا، جس میں آبجیکٹ جو ہے وہ شروع میں آ جاتا ہے فکرے میں، تو یہاں پہ یعنی آبجیکٹ جس نے یعنی وہ کام کیا ہے وہ اس پہ فوکس نہیں ہوتا، جو آبجیکٹ ہے اس پہ فوکس ہو رہا ہے یہاں پر۔ یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یذکرو وہ ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اسا ینصرو وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ یہاں یخلقو ہے اور ادھر وہاں پہ تھا یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہ چاروں جو علامتیں ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں ان چاروں علامتوں پر زبر کی بجائے پیش آ جائے گی، اور جو آخری حرف ہے، جو آخری حرف سے پہلے والا حرف ہے، یعنی آخری حرف کا کاف ہے، اس سے پہلے حرف جو ہے یہ لام ہے، تو آخری حرف سے پہلے حرف پر زبر آ جائے گی، تو پھر اس میں پیسے باعث کا مفہوم آ جائے گا۔ یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، اور یخلقو میں آبجیکٹ کے اوپر فوکس ہے، یعنی پیدا کون ہو رہا ہے، اس کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے، یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یذکرو وہ ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔
لیکن اگر ان علامتوں کے اوپر زبر ہو اور آخری حرف سے پہلے حرف پر پیش ہو تو پھر یہ اس میں ایکٹیو وائس کا مفہوم ہوگا، اور اس میں جو ترجمہ ہے اس میں یعنی جو کام کر رہا ہے نا اس کے اوپر فوکس ہے، وہ پیدا کرتا ہے، یہ کرے گا۔ یخلق میں جو چیز کی جا رہی ہے، جس پر کام ہو رہا ہے یعنی آبجیکٹ ہے، اس پر یہاں پہ فوکس ہے۔ یخلق میں جو سبجیکٹ ہے اس پر فوکس ہے، یعنی جو کام کر رہا ہے اس پر یہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ یخلق کو پیدا کرتا ہے، یہ کرے گا۔ تخلق تو پیدا کرتا ہے، یہ کرے گا۔ اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا۔ نخلق ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو یہ چاروں علامتوں کو یہاں خلق کے ساتھ لگایا گیا ہے، جس میں پیدا کرنے کا مفہوم ہے، اور خلق کے ساتھ اگر یہ لگا دی جائے تو وہ پیدا کرتا ہے، یہ کرے گا۔ تے اگر شروع میں آ جائے تو ترجمہ ہو جائے گا تو، اس کو انگلش میں ہم یو کہتے ہیں، تو پیدا کرتا ہے، یہ کرے گا۔ اخلق اس میں آئی کا مفہوم آ گیا، یعنی میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا۔ نخلق اس میں جمع کا مفہوم آ گیا، جس کو ہم انگلش میں وہی کہتے ہیں۔ نخلق ہم پیدا کرتے ہیں یا کریں گے۔ اس طرح یہ سما کے ساتھ یہ اب یہ آ رہی ہے، تے الف اور نون ہے۔ یسمع تسمع اسمع نسمع۔ اس طرح یعلم، علامہ ہوتا ہے جاننا، اور یہاں پہ چاروں علامتیں مختلف لگا کر تو اس میں مختلف مفہوم جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یعلم، تعلم، عالم، نعلم، یعبد، تعبد، اعبد، نعبد۔ تو ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، تو اس طرح پورے قرآن پاک میں یہ لفظ ایسے ہیں جو بار بار آتے ہیں، اور ان کو ایک دفعہ یاد کرنے سے یہ سارے مفہوم آپ کو سمجھ آ جائیں گے، اور آئندہ جو بھی لفظ اس طرح کا آئے گا اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے نہایت آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔